رحمت خدا کی بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان۔ سلامتی ہے اور خیر مقدم۔ عرفان رمضان میں الف لام میم آغاز کرتے ہیں ایک نیکی سے جو ہماری اور آپ کے لیے آج سننا اور اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ایک نیکی میں تعاون حاصل ہے، صرف ایکسل کا ملاحظہ فرمائیے گا۔ ایک نیکی، گھر والوں کے ساتھ گھریلو کام میں ہاتھ بٹانا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ازواج یا خاتون یا گھر میں جو بھی کام کرنے والے ہیں، کچن یا صاف ستھرائی اور صفائی کا معاملہ ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے نوکر ہیں اور انہوں نے آپ کا کام لے لیا ہے اور انہی کی ذمہ داری ہے۔ اس میں بھرپور شراکت آپ کی ہونی چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی نیکی شمار ہوتی ہے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ یہی طریقہ اہل بیت کا رہا۔ جناب فاطمہ، آپ پہ ہمارا سلام ہو، حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، شراکت کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دونوں ہی مل بانٹ کے کام کیا کرتے ہیں، کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ آج اس کا آغاز اپنے گھر سے کریں، گھر کا کوئی بھی کام خود سے اٹھائیں اور اس پہ کار فرما ہو جائیں۔ آج ہم الف لام میم میں آغاز ہی نیکیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، تو پھر کیوں نہ نعت شریف جو کہ خود ایک نیکی ہے، پڑھنا، سننا اور اچھے کلام کی حوصلہ افزائی کرنا۔ حافظ محمد علی سہروردی سے گزارش کروں گا آج گفتگو کا آغاز نعتیہ کلام سے ہونا چاہیے۔ بسم اللہ۔ اس کلام کے لیے مجھے بہت زیادہ حکم تھا، 3-4 دن سے کچھ لوگ احباب کہہ رہے تھے، تو اس کلام کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں۔ سکون پایا ہے، سکون پایا ہے بے کسی حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں، کبھی میں صبح ازل گیا شام ابد گیا ہوں، کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں، تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے، نکل گیا اور میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو، بغور دیکھو
میں مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں بس لباس ہستی بدل گیا اور یہ کوئی احباب کو بتا دے، کفن منہ سے میرے ہٹائے، میں پر خطا بے عمل ہوں، لوگو شرم سے منہ کو چھپا رہا ہوں، سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں، بفیض حسان ابن ثابت برنگ نعت رسول اکرم، قمر میں شیر و سخن کی لے میں ادب کے موتی اگل گیا ہوں، سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سکون اسی میں ہے، کیف اسی میں ہے، اطمینان اسی میں ہے، چین اسی میں ہے۔ آج کا موضوع بھی سکون سے بہت جڑا ہوا ہے، کیونکہ اگر آپ اندر سے اپنے آپ کو صاف کر لیتے ہیں تو پھر اطمینان ہی اطمینان ہے۔ آج کے موضوع کے لیے خاص طور سے میں نے ان سماعتوں کو دعوت دی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، جو نظر دوڑاتے ہیں۔ قرآن حکیم فرقان المجید سورہ جمعہ کی آیت جو بار بار ہم پڑھتے ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، یعنی وہ ذات جس نے آپ ہی میں سے، امی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان پہ قرآن کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے نفوس کو صاف اور ستھرا کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہ بہت بڑا کمال اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے اور یہ بہت بڑا شرف حاصل ہے۔ مگر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ تزکیہ نفس ہے کیا؟ یہ نفس کا پاک کر دینا کیا ہے؟ کیا آج بھی وہی سلسلہ جاری و ساری ہے؟ کیا آج بھی مبعوث رسول ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعجاز سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں؟ مفتی فضل سبحان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، تزکیہ نفس کی اصل اصطلاح جو مفہوم میں استعمال ہوئی ہے، اس کے عام معنی کیا ہیں، خاص معنی کیا ہیں؟ یہ عرفانی اور علمی اصطلاح ہے، عام آدمی سے کیا مراد لے؟ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سب سے پہلے تو لفظ تزکیہ کا جو معنی ہے وہ سمجھ لیں۔ اس کا معنی ہے صاف کرنا۔ جی۔
دیکھیں قرآن کریم میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بتلائے گئے ہیں. اس میں ایک مقصد بعثت وہ تزکیہ ہے. سورہ بقرہ میں ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. بعثت کا ایک مقصد قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور قرآن اور سنت کی تعلیم دینا اور دلوں کا تزکیہ کرنا. صحیح. قرآن کریم میں 30ویں پارے میں سورۃ الاعلی میں ہے قد افلح من تزکا. یہ قد تحقیق کے لیے آتا ہے. تحقیق کے فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ کیا. جی. عربی ڈکشنری میں فلاح سے بڑا لفظ کامیابی کے لیے استعمال نہیں ہوا. اچھا. 18ویں پارے میں سورہ مومنون کی جو پہلی آیت ہے قد افلح المؤمنون، مفسرین نے لکھا کہ جنت میں جنتی کا پہلا کلمہ یہ ہوگا اللہ کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے. اللہ. پھر ان کی صفات کو آگے بیان کیا گیا. 30ویں ہی پارے میں سورۃ الشمس میں اللہ کریم نے اس تزکیہ نفس کی اہمیت اور ویلیو کو یوں بتایا کہ اس سے پہلے 7 بڑی چیزوں کی قسمیں کھائی. قسمیں کون اٹھاتا ہے؟ جس کی بات پر کوئی دو رائے ہو سکتی ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اس سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر اچھی بات کسی کی نہیں. پھر بھی وہ قسم اٹھا رہا ہے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، اور جس چیز کی قسم اٹھا رہا ہے وہ بھی عظیم ہے. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. سورج کی، اس کی روشنی کی، چاند کی اور اس کی چاندنی کی، زمین کی اور اس کے بچھونے کی، آسمان کی اور اس کے علو مرتبت کی، اور دن کی اور اس کے اجالے کی، اور رات کی اور اس کی تاریکی کی، اور نفس کی اور اس کے نیک اور بد راستے بتانے کی. قد افلح من زکاہا، تحقیق وہ کامیاب ہوا، یہ جواب قسم ہے کہ جس نے اس نفس کا تزکیہ کیا. وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، جس نے تزکیہ کیا یہ اپنے ہی نفس کا تزکیہ کرے گا. مفسرین ابن کثیر اور طبری ان حضرات نے اس کی مختلف تفسیریں کی ہیں. فرمائے من تزکا ای من تطہرا من الکفر والمعاصی، جس نے اپنے دل اور نفس کو پاک کیا کفر سے اور معاصی سے. اور دوسری جگہ من تزکا کا معنی من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے تزکیہ کیا. اور تیسرا معنی یعمل ورعا، جو متقی ہو کر نیک عمل کرتا ہے. اب جس کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں تو بڑا نیک ہوں. فلا تزکوا انفسکم، 27واں پارہ سورہ نجم میں ہے اپنے نفسوں کا تزکیہ نہ کرو. ایک عورت کا نام برہ نیک، آپ نے اس کے نام کو تبدیل کر کے زینب رکھوایا کہ اپنے نفسوں کا تزکیہ نہ کرو. جب تزکیہ ہوتا ہے تو کردار اور گفتار سے اس کی جھلک نظر آتی ہے. یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374 روایات نقل کرنے والا صحابی ہیں، اور رسول اللہ کی صحبت میں آ کر کم وقت میں قرب پانے والا صحابی ہے. لیکن انتقال کا وقت ہے، اس زمانے کا گورنر مروان عیادت کے لیے گیا تو آپ رونے لگے. وہ کہنے لگا آپ موت سے ڈر گئے؟ فرمایا لا ابکی علی دنیاکم ولیکن ابکی علی بعد السفر وقلت الزاد، میں دنیا چھوٹنے پر نہیں رو رہا، اس لیے رو رہا ہوں کہ سفر بہت لمبا ہے اور توشہ مختصر ہے. یہ وہ لوگ تھے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ڈر لگا رہتا تھا اور خوف میں اور کڑن میں مبتلا رہتے تھے کہ اللہ کا سامنا کیسے ہو. میں کہوں خوش قسمت لوگ تھے، خوش نصیب لوگ تھے کہ ان کا تزکیہ نفس اس دورانیے میں ہوتا تھا کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوتے تھے. علامہ رضا داؤدانی صاحب، یہ تو ان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو وہ دور مل گیا کہ خود رسالت مآب موجود ہے، تزکیہ نفس ہو رہا ہے. بعثت کا مقصد بھی یہی ہے، دیگر انبیاء کرام بھی اسی لیے تشریف لے کر آ رہے ہیں. آج کے دور میں تزکیہ نفس کیسے ممکن ہو جب فاصلہ بڑا طویل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اس کی اہمیت کو ریئلائز کرنا. صحیح. یعنی انسان کسی کام کی طرف اسی وقت جائے گا کہ جب وہ اس کی اہمیت کو ریئلائز کرے گا.
ایک انسان ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے بڑی تغدو کرتا ہے، لیکن اگر اس کا تزکیہ نہیں ہوا ہے تو یہ علم اس کے لیے ایک وبال بھی بن سکتا ہے۔ صحیح فرمایا۔ ہم قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ایسے صاحبان علم کی مذمت فرمائی ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء کا ذکر کرتے ہوئے سورہ جمعہ کے اندر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کی مثال گدھے کی مثال ہے کہ جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہو، ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ ان کے اوپر کیا یحمل اسفار۔ جی جی تو یہ معاملات جو ہیں وہ بڑے سخت ہیں۔ ایک اور مقام پر سورہ اعراف میں بلم باور کا تذکرہ ہے، وہ بھی عالم تھا۔ اللہ تو ایسا علم کہ جس کے اندر تزکیہ نہ ہو تو یہ بہت بڑا حجاب بن جاتا ہے اور اس کو پھر پسند نہیں کیا گیا۔ کئی مرتبہ انسان اپنے اسی علم کو استعمال کرتا ہے نیگیٹیوٹی کے لیے۔ عین ممکن ہے کہ ایک بہت بڑا مجرم ہو اور ایک صاحب علم وکیل ہو اور وہ اس کو بچانے کے لیے قانونی نکات نکال رہا ہو اور مشگافیاں کر رہا ہو، تو یہ کیوں ہو رہا ہے جبکہ اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ بہت بڑا قاتل ہے۔ صحیح۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ تزکیہ جب نہیں ہوگا تو انسان مادی منفعت کے لیے، فائنینشیل بینیفٹس کو حاصل کرنے کے لیے ایک غلط کام کی بھی وکالت کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ عین ممکن ہے کہ ایک شخص ہے، ڈاکٹر ہے، وہ بہت صاحب علم ہے، مگر اس کے باوجود جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس ہی اس کا علاج موجود ہے، کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے، صحیح تو شریعت کی روح سے اگر آپ دیکھیں تو واجب کفائی ہو جائے گا، اس کے لیے فرض کفایہ ہو جائے گا کہ وہ اس کا علاج کرے۔ صحیح لیکن یہ ہے کہ وہ کہے گا کہ یہ تو بہت اچھا موقع ہے کہ میں اس کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہوں، استحصال کر سکتا ہوں، تو وہ زیادہ سے زیادہ فیس ڈیمانڈ کرے گا۔ تو یہ تمام مراحل کیوں آ رہے ہیں جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ افراد جاہل نہیں ہیں، صحیح یہ وہ افراد نہیں ہیں کہ جن کے پاس علم کی کمی ہے، یہ بڑے بڑے کالجز اور یونیورسٹیز سے پڑھے ہوئے ہیں۔ ایون اگر آپ اس کے اندر صاحبان ممبر کو بھی لے لیجیے، اچھا چون بے ممبر میں رون ان کار دیگر میں کنن، یعنی جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں اور ممبر پر ہوتے ہیں تو معاملات کیوں الگ الگ ہو جاتے ہیں؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ جب تزکیہ نہیں ہوگا تو پھر انسان کے اندر یہ دو رخی اور دو عملی سامنے ظاہر ہوگی۔ ایک بہت اچھی مثال ایک عارف نے دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک بوتل میں بہت صاف و شفاف پانی موجود ہے مگر گلاس گندا ہے، اس میں اگر غلاظت موجود ہے، واہ واہ واہ، تو آپ اگر یہ صاف و شفاف پانی اس کے اندر ڈالیں گے تو ہوگا کیا؟ وہ گندا پانی وہ صاف و شفاف پانی اس گندے گلاس میں جانے کے بعد قابل استعمال نہیں رہے گا۔ بالکل صحیح فرمایا۔ لہٰذا پہلے کرنا یہ ہوتا ہے کہ اسی بوتل میں سے تھوڑا سا پانی اس کے اندر ڈالیں اور اس کی صفائی کا انتظام کریں۔ جب وہ صاف ہو جائے تو اس پانی کو آپ بہا دیں اور پھر اب اس کے بعد جب اس کے اندر پانی ڈالا جائے گا تو یہ پینے کے قابل ہو سکے گا۔ یہی معاملہ انسان کے نفس کا بھی ہے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پہلے تزکیہ ترتیب کے اعتبار سے اور پھر اس کے بعد کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ اگرچہ واو ہے جو لازمی ترتیب پر دلالت نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود کسی چیز کی پلیسمنٹ خود ایک اشارہ تو بنتی ہے کہ تزکیہ ہو، اور تزکیے کے ساتھ ساتھ علم و حکمت کی جب باتیں ہوں گی تو وہ زیادہ مفید ہو سکیں گی اور زیادہ اس کی پریکٹیکل جو فائدہ اور منفعت ہے وہ حاصل ہو سکے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے اگر ہے وقت گنجائش ہے، ایک ہے ضروری خاص طور سے، مگر وفا بھی لینا ضروری ہے۔ میں یہاں پہ آپ کی بات سے بھرپور استفادہ بھی کر رہا تھا اور غور کر رہا تھا کہ کتنا مشکل بھی ہے مرحلہ اور آسان بھی ہے۔ سمجھنا چاہوں گا کیونکہ قرآن حکیم فرقان المجید وہیں پہ کہہ رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو جہاں فجور رکھا وہاں تقویٰ بھی رکھا ہے۔ اب تزکیہ نفس کیسے ممکن ہو کہ جب فجور بھی موجود ہے اور تقویٰ کی طرف بھی گامزن رہنا ہے؟ یہ سوال پوچھیں گے مفتی نوید عباسی صاحب سے، لوٹ کر آئیں گے علامہ رضا داؤدانی سے بھی گفتگو ہوگی۔ ایک مختصر توقفہ لے رہے ہیں، عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا۔ رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان۔ جی خوش آمدید، سلامتی کے ساتھ ساتھ الف لام میم میں تزکیہ نفس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں انتہائی حساس بھی اور سنجیدہ موضوع ہے، بہت سے لوگ اس میں تلاش کر رہے ہوں گے کہ آج روزمرہ کے معاملات کے حوالے سے کیا ہے۔ یہ جملہ تو ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، مگر یقین جانیے تقویٰ اور تزکیہ اگر آپ جوڑیں پورے قرآن کی گفتگو کو تو آپ کو یہ چند باتیں خاصم خاص سنائی دیں گی۔ یہی وجہ بعثت کی بھی بیان فرمائی گئی اور بارہا بیان فرمائی گئی۔ مفتی نوید عباسی صاحب سے سوال پوچھنے لگا ہوں، نفس کے اوپر ہی ساری ورکنگ ہو رہی ہے مفتی صاحب، اور میں یہ کہوں کہ تزکیہ کی بھی اقسام ہو سکتی ہیں جس طرح نفس کی، نفوس کی اقسام ہے کہ لوامہ بھی ہے، امارہ بھی ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس بھائی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور ابھی ہم جو بریک میں بات کر رہے تھے اگر 1 منٹ مجھے دیں تو میں یہاں کرنا چاہتا ہوں ناظرین کی خدمت میں۔ ہم بہت سارے ٹی وی چینل پہ پروگرام کرتے، سب اپنے طور پہ بہت اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
لیکن آپ کے پروگرام کی اور آپ کے سیٹ کی مطلب آپ کی جو ٹیم ہے آپ کی سب کی تعریف وہ لوگ بھی کر رہے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ابھی تک رمضان میں ایک بھی پروگرام نہیں کیا. شکریہ. مطلب ایسے علماء جو دوسرے ٹی وی چینل پر ہیں جنہیں لاکھوں لوگ سنتے ہیں, تو انہوں سے میں نے پوچھا کہ بتائیے, تو انہوں نے آپ کی ماشاءاللہ اور آپ کے پوری ٹیم کی بڑی تعریف کی, تو قابل مبارکباد ہے. اور یہ آپ کی تعریف اس لیے ہے کہ آپ لوگوں تک نیکی کا پیغام پہنچا رہے ہیں, ان کو برائی سے روک رہے ہیں. تو اس کا آج کے موضوع سے یوں بھی تعلق بن سکتا ہے کہ ہم تزکیہ نفس کر رہے ہیں, تو یہ تعریف کر کے میں آپ کا نفس بڑا نہیں کر رہا. جب کسی کی تعریف ہو تو اس کو استغفار کرنا چاہیے کہ میری تعریف ہو رہی ہے, اللہ کی بارگاہ میں شکر بھی بجا لانا چاہیے, لیکن ساتھ میں استغفار کرنا چاہیے کہ ہماری تعریف ہو رہی ہے, اس سے اللہ اور عطا فرماتا ہے. انشاءاللہ. تو اس لیے لوگوں کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے, اور یہ جو سیکھ کے آج جو سیکھیں گے اپنا تزکیہ نفس کریں گے تو یہ ایک نیکی کا, اور پھر علماء کا جو احترام جو عزت جو یہاں میں نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ بہت خوب. میں آپ کو ہدیہ خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ یہ جو تزکیہ نفس ہے, قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت علامہ صاحب نے بھی فرمائی کہ نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد جو بیان کیا گیا وہ یزکی ہے, تزکیہ نفس. جی. اور تزکیہ نفس کیا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو لوگ حضور کے پاس پہنچے وہ سب کے سب برابر نہیں ہیں. صحیح. یہ بات ذہن میں رکھیے, اور یہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا. تو یہ جو قرآن مجید نے بات ارشاد فرمائی ہے یہ کس باب میں ہے, کس تناظر میں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جیسے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق ہیں, حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ ہیں, حضرت سعد کا تذکرہ ہوا یہاں, دیگر اصحاب پیغمبر جو پہلے دن سے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا, اور پھر ان کا آہستہ آہستہ تزکیہ ہوتا رہا. اور تزکیہ ہوتے ہوتے وہ مقام آیا 13 سال بعد کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اب نفس اتنا پاک ہو چکا تھا, اتنا مطہر ہو چکا تھا کہ پروردگار کی بابت ساتھی یہ کہہ رہا ہے کہ اب نبی علیہ السلام پیغام دے رہے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تم پاکیزگی کی اس منزل پر آ گئے ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ کب محسوس ہوتا ہے؟ کہ جب آپ کا نفس جو ہے وہ پاک ہو جائے. تو میں ناظرین کی خدمت میں آج آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے نفس کو پاک کرنا ہے, اور سب سے بڑھ کر پاکیزگی کا طریقہ بتانے والی ذات نبی علیہ السلام کی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ان سے بڑھ کر کسی کا اسوہ نہیں ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آپ نے نفس کی قسمیں پوچھی, تو کچھ نفوس تو ایسے ہیں کہ جنہیں کسی کیا نام ہے تدریجی مراحل سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ انبیاء و مرسلین یعنی ان کا انتخاب اللہ نے کر دیا, وہ ان کو کوئی تدریجی کمال نہیں ملتا, وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کر رکھا ہے. باقی جو انبیاء و مرسلین سے متعلق جیسے میں نے حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ کیا, حضرت عمر, دیگر لوگ, یہ تدریجاً ان منزلوں پر پہنچے, لیکن آج ہم ان کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. ان کو ایک خاص چیز نصیب ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے حالت ایمان میں حضور کو دیکھا, اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پھر اس کے بعد کے جو ہم لوگ ہیں, ہمارا تزکیہ اس حوالے سے میں بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں, لیکن اس لمحے میرے ذہن میں فصوص الحکم ہے. حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب فصوص پر لوگوں نے بڑا کلام کیا, لیکن اس میں جو کمالات حضرت ابن عربی نے قرآن اور حدیث, اور یاد رہے کہ انہوں نے کتاب کو لکھا اور یہ کتاب ان کی الہامی کتاب ہے, اور ان کا ماخذ جو ہے وہ جو نفس کی پاکیزگی کا طریقہ بتاتے ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ انسان ہے, اور انسان اصل میں یہ قرآن انسان کا موضوع, قرآن کا موضوع انسان ہے. تو اب حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے رب کی طرف بڑھتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنے من کو پاک کرنا ہے, خیال کو پاک کرنا ہے, اپنی نظر کو پاک کرنا ہے. جب تک وہ نظر, اپنا خیال, اپنا من یہ چیزیں پاک نہیں کرے گا, وہ تزکیہ نفس کی منزل پر, اس کی پہلی سیڑھی پر بھی قدم نہیں رکھ سکتا. اور جب اس کی نیت یعنی اس کا من پاک ہوگا, اس کی آنکھیں پاک ہوں گی, اس کا شعور پاک ہوگا, جب اس کے باطن کے اندر, جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے نا
کہ اس کا تعلق گفتار سے نہیں ہے. صحیح. یعنی ان کی گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی گفتار کی چیز نہیں ہے تزکیہ نفس، یا کوئی دکھانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اندر کی چیز ہے. جب آپ اندر پاک کرتے ہیں تو جب آپ کا اندر پاک ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا ظاہر سے ہر وہ چیز جو آپ کے اندر ہوتی ہے وہ جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. تو ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک جس میں ہم لوگ موجود ہیں، یہ عشرہ مغفرت ہے. تو یہ مغفرت طلب کرنا اور اسی طریقے سے استغفار کرنا، توبہ کرنا، یہ وہ تمام چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں جس سے ہمارے من کی پاکیزگی میں مدد ملتی ہے. تو حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے نفس کو کاملاً پاک کر لیتا ہے اور اس پر کنٹرول کر لیتا ہے، کیونکہ نفس انسان کو گناہ کی طرف ابھارتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے. تو جب انسان اپنی نفسانی خواہشات کو پکڑ لیتا ہے، اس پر کنٹرول کر لیتا ہے، تو وہ منزلوں پر منزلیں چڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا وہ مقام پہنچتا ہے کہ پھر وہ جو کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق کرتا ہے. حتیٰ کہ وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے تو وہ نہیں پکڑ رہا ہوتا، حقیقت میں اللہ کا اذن ہوتا ہے تو تب وہ پکڑتا ہے. نظر اس کی ہوتی ہے لیکن دیکھ رب ہوتا ہے، رب کی نظر سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ وہ ساری چیزیں اللہ کے عطا سے اس کی زبان جو ہے وہ اس کو دی ہوئی ہے، لیکن وہ جو کلام کرتا ہے وہ کلام بھی رب کے اذن سے کرتا ہے. تو یہ منزلیں تب ملتی ہیں کہ جب ہم دنیا میں رہتے ہوئے، یاد رہے کہ اسلام میں لا رہبانیۃ فی الاسلام، اس دنیا میں رہتے ہوئے بندہ منزلوں پر منزلیں چڑھتا ہے اور قرب الہی کو پاتا ہے نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے. تو پھر اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے، پھر وہ اس میں نہیں رہتا کہ مجھے کوئی کیا کہے گا، بس وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا رب میرے متعلق کیا کہتا ہے. سبحان اللہ، میرا رب میرے متعلق کیا کہے گا. اس کے لیے اطمینان چاہیے، سکون چاہیے، کیفیت چاہیے، توجہ چاہیے. بات کیفیت کی آئی تو میرے ذہن میں سورہ شورا کی وہ آیات آ جاتی ہیں کہ جس کا ترجمہ اگر مفہومی انداز میں سمجھا جائے. یہی سوال مفتی فضل سبحان صاحب سے پوچھا جائے. حضرت ابراہیم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں کہ مجھے اس دن سے خوف ہے، بلکہ رسوا نہ کر جس دن کوئی مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، بلکہ وہ جو قلب سلیم لے کر آئے. مولانا صاحب، یہ قلب سلیم کیا ہے؟ آج کے دنوں میں یہ قلب سلیم عطا ہو سکتا ہے کسی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو قلب ہے تو اس کا معنی ہے الٹنا پلٹنا. اور صوفیاء نے لکھا ہے کہ ایک ہوتا ہے فواد القلب، ایک ہوتا ہے سواد القلب. اس کے اوپر جھلی ہوتی ہے، جیسے کھجور کی گٹلی پر جھلی ہوتی ہے، اسی طرح دل کے اوپر بھی تہ جمی ہوتی ہے. صحیح. تو قرآن کریم میں اہل دل ان کو کہا گیا جس دل میں اللہ کی بڑائی ہو، اسی کو آپ قلب سلیم سے تعبیر کر سکتے ہیں. قرآن کریم نے کہا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. یہ کافر دل کے اندھے ہے، آنکھوں سے انہیں نظر آتا ہے، بینا بھی کر خدا سے تا نہیں ہے. ظاہر کی آنکھ سے تو ہم نے مریخ کو اور دنیا کی ہر چیز کو دیکھا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار طرح کہے تو لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو اکرمکم عند اللہ اتقاکم خلقتہ بیدی خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ڈھیروں آیات بہت سارے. لیکن اگر میری زندگی میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ نہیں تو یہ جانور مجھ سے افضل ہے. بطور استدلال کے قرآن کی آیات کو کوٹ کیا. لہم قلوب لا یفقہون بہا لہم اعین لا یبصرون بہا لہم آذان لا یسمعون بہا. جن کی آنکھیں بدنظری کی مشین، جن کے کان غیبت میوزک سننے کے عادی، جن کی زبان جھوٹ بولتے ہوئے نہ تھکے،
جن کے ہاتھوں سے تکبر کی بو آئے، جن کا دل گناہوں کا پروڈکٹر بنے، جن کا دماغ شیطانی خیالات کی اماجگاہ بنے، اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو قیامت کے دن مال کام نہیں آئے گا۔ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم و اموالکم، اللہ تمہاری صورت مال کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، اللہ تمہارے دل اور عمل کو دیکھتے ہیں۔ بلال رنگ کا کالا ہے، حکیم لقمان رنگ کا کالا ہے، حضرت عمر کے غلام مہجہ رنگ کے کالے ہیں، لیکن یہ تین کالے اللہ کو کتنے پسند ہیں کہ بلال چلتا زمین پر ہیں، آہٹ آسمانوں پر سنائی دیتی ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بما سبقتنی یا بلال، تو جنت میں پہلے کیسے چلا گیا؟ اگرچہ وہ مہار پکڑے ہوئے ہیں، وہ ایک الگ زاویہ ہے۔ تو قیامت کے دن وہ کام آئے گا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ عہدہ ڈگری منصب کام آئے گا۔ وہ کامیاب ہوگا جو اجلا ہوا، دھلا ہوا، صاف ستھرا، نکھرا ہوا، اجالے کی طرح ٹرانسپیرنٹ دل لے کر آئے گا۔ وہی دل اللہ کے ہاں مقبول بھی ہے۔ اسی دل کو بدلنے کے لیے 1,24,000 نبیوں نے محنت کی، صحابہ نے محنت کی، تابعین نے محنت کی، مشائخ نے جو رنگ بھرا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، وہ آتا ہے تزکیے کے بعد، اور تزکیہ آتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد۔ جب اللہ والوں کی صحبت میسر ہوتی ہے تو صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ سورہ توبہ کی ایک آیت سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے روح المعانی میں اس کے ضمن میں لکھا، خالطوہم لتکونوا مثلہم، اللہ والوں سے بیٹھو تاکہ ان جیسے بن جاؤ۔ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ والوں کے در پر رہ پڑو، رہ پڑو، اللہ والوں کے پاس تمہارا آنا جانا اس کثرت سے ہو کہ لوگ کہیں یہ تو ان کا اپنا خاص بندہ ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ والوں سے اس طرح کی رغبت ہو، اس طرح کی بات ہو، اس طرح کے روابط ہو، اس طرح کا مزاج ہو، اس طرح کا اٹھنا بیٹھنا ہو، اس طرح کے معاملات طے پا رہے ہوں کہ ظاہر ہے آپ جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کے رنگ میں آئیں گے۔ خوشبو کسی تشہیر کی محتاج نہیں ہوتی، یہ خود آپ کو اپنے پاس بلا لیں گے، صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ اللہ والوں کا ذکر آیا ہے، اولیاء اللہ کا ذکر آیا ہے۔ میں تصوف میں بھی جانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ان بنیادوں پہ ذرا، ان سلاسل پہ غور کیا جائے۔ کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سہروردی ہے، یہ ساری خانقاہیں اسی چیز کے اہتمام میں بنی ہیں۔ میں محسن علی صاحب سے گزارش کروں گا، ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ اسی معاملے پہ کوئی کلام پیش فرمائیں جو نعت شریف کے ساتھ منسلک ہو اور ہم آپ کو سنیں۔ رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، یا رسول اللہ۔ رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، اور میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، مجھے کو کمی آپ ہیں، آپ ہیں، کیوں ہو مجھے کو
کمی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں، آپ ہیں۔ اور قابل توجہ شعر ہے کہ شاہ خیبر شکن شامل پنجتن، شاہ خیبر شکن شامل پنجتن، شاہ خیبر شکن شامل پنجتن۔ وہ ہستی کون ہے؟ یا علی، یا علی آپ ہیں، آپ ہیں یا علی، یا علی آپ ہیں، آپ ہیں۔ اور خواجہ خواجگاہ فاتح قادیاں، خواجہ خواجگاہ فاتح قادیاں، خواجہ خواجگاہ فاتح قادیاں، پیر مہر علی آپ ہیں، آپ ہیں، پیر مہر علی آپ ہیں، آپ ہیں، رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان۔ سلامتی ہے اور خوش آمدید، الف لام میم جاری و ساری ہے، تزکیہ نفس کی گفتگو چل رہی ہے۔ علامہ رضا داؤدانی سے سوال پوچھنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ صاحب، کئی مقامات پہ مختلف انداز سے قرآن حکیم فرقان المجید خطاب کر رہا ہے انسان کو۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے الگ الگ سیگمنٹس ہیں یا پارٹس ہیں۔ کہیں وہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا النفس، کہیں وہ قلب یعنی صدر کو خطاب کر رہا ہے، کہیں وہ روح کو خطاب کر رہا ہے۔ تو کیا یہ الگ الگ پرسنالٹیز ہیں، یہ ایک انسان کے اندر الگ الگ سٹیجز ہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاملہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ انسان اگر احسان تقویم پر اس کو خلق کیا گیا ہے، جیسے کہ آیتیں پیش کی گئیں، اگر آپ اس میں دیکھیں تو انسان کیا صرف جسمانی اعتبار سے احسان تقویم پر ہے؟ مثلا ایک جو جسد ہمارے پاس موجود ہے، اگر ہم اس کو کمپیئر کریں مثلا گھوڑے کے ساتھ، تو گھوڑا جتنی تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے، سانس بھی نہیں پھولتا، تو انسان تو اتنی تیزی کے ساتھ دوڑ نہیں لگا سکتا ہے۔ شیر، اس کے اندر جتنی طاقت ہوتی ہے انسان کے اندر اتنی طاقت تو نہیں ہوتی ہے۔ جس طریقے سے وہ دھاڑتا ہے اس طریقے سے انسان تو نہیں دھاڑ سکتا۔ آپ پرندوں کے اندر آ جائیں تو جس طرح سے وہ پرواز کرتے ہیں تو ان کی جسمانی ساخت ایسی ہے کہ وہ پرواز کر سکتے ہیں، مگر انسان اس جسم کے ساتھ تو پرواز نہیں کر سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ معاملہ اگر صرف جسمانی ہوتا، انسان کی حس بہت ساری چیزوں کی، سونگھنے کی حس بہت سے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اگر آپ پیدا ہونے کے بعد انسان کے جو ارتقائی مراحل ہے اس کو دیکھیں، اور بعض وہ پرندے جو بالکل چھوٹے چھوٹے سے ہیں، چوزے، وہ کتنی دیر میں اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیتے ہیں اور زمین کے اوپر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو صرف اور صرف جسمانی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو خلق الانسان ضعیفہ، انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن بات آ جاتی ہے اس وقت کہ جب ہم اس کے انٹرنل جو باطنی پوٹینشل ہے اس کی طرف اگر نظر ڈالیں کہ جو پروردگار عالم میں بالقوہ اس کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، اس کو جب وہ بالفعل لانے کی کوشش کرتا ہے، ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ آیت مرکزی حیثیت اختیار کر جاتی ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ نفس کی قسم کھا کر اس میں تسویہ کی بات کی گئی کہ اس کے اندر جو پروپورشن ہے، تناسب ہے، فجور کا بھی پوٹینشل اس کے اندر موجود ہے اور تقویٰ کا پوٹینشل بھی موجود ہے۔ قد افلح۔ تلوں میں پکے مزیدار کھانے آپ کے بچے کو رکھے صحت مند تاکہ وہ سوچے، سمجھے، سیکھے اور سب سے آگے بڑھے۔ اونچا نام کرنا ہے، سب سے آگے بڑھنا ہے، تلوں میں پکاؤ ہمیں صحت مند بناؤ۔ اسلام آباد اور اس کے مضافات میں
فقہ حنفیہ کے مطابق اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ الا ما رحم ربی، یہ سورہ یوسف کی بہت جی مشہور آیت ہے جی کہ میں اپنے نفس کو بھی اس سے بھی بری و ذمہ نہیں ہوتا۔ جی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کا تو کام یہ ہے حکم دیتا کہ ہے وہ حکم دیتا رہے سو کا یعنی برائی کا، الا ما رحم ربی، مگر وہ کہ جس پر رحمت پروردگار خاص انداز سے شامل حال ہو جائے۔ تو اب یہ کیا مطلب ہوا کہ یہ نفس امارہ جو ہے تو وہ اسی پوٹینشیل کا ایگزیکیوشن ہے نا، کہ جو اس کے اندر فسق و فجور موجود تھا، جو الہام کیا گیا تھا، جب وہ آگے آنے کی کوشش کرے گا تو انسان اس امارہ کے امر کو محسوس کرے گا اور برائی کی طرف جانے کی کوشش کرے گا۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر دوسرا اسپیکٹ ہمارے سامنے آتا ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ، کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس اللوامہ، اس تشریح کے اپنے مقام پر رکھیے کہ لا کا یہاں پر کیا مطلب ہے، میں قسم کھاتا ہوں نفس اللوامہ کی، تو نفس وہی ہے، مگر اب وہ ملامت کرنا شروع کرتا ہے، جس کو ہم ضمیر سے تعبیر کرتے ہیں، سیلف کانشیس کا گلٹی فیل کرنا اس سے تعبیر کرتے ہیں، کہ انسان جب کبھی برائی کی طرف جاتا ہے تو وہ نفس اندر سے ایک الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے واہ الارم، کہ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ رانگ مائی ڈیئر، بی کوشس، توجہ کرو تم غلط کر رہے ہو۔ انسان اگر اس الارم کی طرف دھیان نہ دے تو ایک وقت آتا ہے کہ الارم کی طرف توجہ نہ کی جائے تو وہ بچتا بھی رہے تو انسان کا دھیان ہی نہیں جاتا، وہ پھر بالکل نظر انداز ہو جاتا ہے۔ جی جی بالکل اسی طریقے سے اگر اس نفس کو سلا دیا تو پھر یہ امارہ ڈومیننٹ ہوتا چلا جائے گا، لیکن اگر دوسرا مرحلہ آ جائے کہ وہ اس کی پکار سن لے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اپنے اس برے عمل کو چیک کرے گا اور رک جائے گا۔ اس کے نتیجے میں اب اس کے اندر ایک ٹرینکولیٹی اور سیٹسفیکشن اور اطمینان ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے، اور اگر یہ اپنی جا بنا لے، اپنی جگہ بنا لے، تو پھر وہ خطاب ہمارے سامنے آتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس پلٹ آ اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ یہ واقعاً ایک بہت بڑا اسٹیٹس ہے مقام ہے کہ جہاں پر نفس کے اندر ایک ٹرینکولیٹی آ گئی ہے، ایک سیٹسفیکشن آ گیا ہے، اطمینان آ چکا ہے۔ تو یہ اگر مراحل انسان سمجھ لے تو پھر اس کے بعد ایک اور منزل ہمارے سامنے آتی ہے کہ جہاں پر من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کی بہت بڑی فضیلت ہے بہت بڑی کہ شب ہجرت پیغمبر اکرم کے بستر پر فدیہ بن رہے تھے پیغمبر اکرم کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ لوگوں میں ایک ایسا یہ بھی تو ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ رہا ہے اور مرضی پروردگار خرید رہا ہے، راضیۃ مرضیہ من الناس من یشری نفسہ۔ بڑا مقام ہے، یعنی یہ نفوس ہی میں سے اقسام بھی ہیں، مرتبے بھی ہیں اور درجے بھی ہیں۔ یہاں پہ مفتی نوید عباسی صاحب کم وقت میں بہت سارا علم حاصل کرنے کا خواہش مند، میں ناچیز یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہم آج کے دور میں یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ سلاسل ہیں جو تزکیہ نفس میں مدد فرماتے ہیں، تصوف کی دنیا میں چلے جائیں، خانقاہی نظام بھی بڑا اس میں کار فرما ثابت ہوتا ہے۔ اب ہم اگر بہت سارے سلاسل پہ غور کریں تو یقینی طور سے بڑی تفصیل ہے، مگر اس سلاسل اربع جسے ہم کہتے ہیں، 4 بڑے سلاسل مستند ہیں، اور ان کے اوپر کس طرح سے بندہ دھیان دے، کیا ان کا کام ہے آج کے زمانے میں، کس طرح اس سے استفادہ کریں؟ بہت خوبصورت سوال ہے۔ گزارش یہ ہے کہ انسان کا جسم 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک مٹی ہے اور دوسرا روح ہے، پھر ان کے آگے اجزاء ہیں، میں اس پہ بحث میں جانا نہیں چاہتا۔ تو جسم کی غذا ہم پوری طرح سے حاصل کرتے ہیں۔ ابھی ہم روزے میں تو دیکھیے ابھی آپ کی ٹی وی کی طرف سے انتظام ہوگا کہ ہم نے افطار کرنا ہے، بالکل انتظام ہے، باقاعدہ جو ہے نا وہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ہماری دیگر ضروریات جسم کی ظاہری تو پوری ہو رہی ہیں۔ روح جو ابھی حضرت بھی بات کر رہے تھے کہ جب ہم برائیوں میں پڑتے ہیں اور روح کی غذا اس کو نہیں دیتے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو نفس ہے، یہ جو روح ہے، یہ اصل میں انسان کے اندر وہ اصل چیز ہے جس سے روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ پروردگار نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، نیکی کا بھی اور برائی کا بھی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید ہر پڑھنے والا راہ استقامت پر اور مستقیم راستے پر نہیں چلتا، بلکہ یدل بھی کثیرہ و یادی بھی کثیرہ، اس کو پڑھنے والے گمراہ بھی ہوتے ہیں، ہدایت بھی پاتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کا سوال ہے اس وقت نفس کے حوالے سے کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو یہ جو اولیاء اللہ کے پاس جانا ہے، یہ ہمارے ہاں بالاتفاق ہے کہ یہ دیوبندیوں کا یا اہل سنت کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ خانقاہی نظام ہر جگہ پہ ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر اصل حضور کی ذات ہے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی آ کر صحابہ کرام رہتے، ان سے حاصل کرتے رہتے۔ اصحاب صفہ اس کی بڑی مثال ہے۔ اور پھر آپ آگے بڑھتے ہیں تو بعد کے ادوار میں، اور یہ جو ہمارے جتنے سلاسل ہیں نا، سب کے سب
جب ہم اپنے شجرے پڑھتے ہیں تو وہ حضرت مولا مرتضیٰ سے نبی علیہ السلام تک پہنچتے ہیں. سلسلہ سوائے سلسلہ نقشبندیہ نقشبندیہ میں بھی یہ ایک شاخ ہے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت سلیمان فارسی کے ذریعے, لیکن اس میں بھی آپ کو حضرت امام جعفر صادق پہلے ملیں گے, پھر اس کے اوپر. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ اہل بیت کو صحابہ کرام کو پکڑ کر ان کے راستے پر. اور دیکھیے میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کھڑے ہو کر, اب نماز تو سیدھا راستہ ہے, اس میں ہم کھڑے ہو کر کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور پھر وہ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں بتا دیا کہ وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں, وہ سیدھا راستہ کن کا ہے. تو وہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو جو نبیین ہیں ظاہر ہے کہ انبیاء کا ظاہر اس عصر میں ہمارے ساتھ کئی طرح کے عجیب و غریب قسم کے معاملات ہیں. اس میں اگر ہم کامیابی, کامرانی اور فلاح جو ہے وہ چاہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں. جب ہمارا یہ ہوگا, ہمارا نفس بھی ہمیں روکے گا اور ہم اپنے اندر کی طہارت کو ہمیشہ جو ہے وہ کرتے رہیں. رات کو جب سونے لگیں تو دیکھیں, ہم اب غور کریں کہ کیا ہم نے برا کیا, کیا اچھا کیا. صبح جب اٹھیں تو پھر ہم اپنے نفس پر جو ہے وہ غور کریں. جو نفس مانگ رہا ہے اس کو وہ مت دو, بلکہ اس سے ہٹ کر دو. جو کوئی اعلیٰ چیز مانگ رہا ہے اس کو ادنا چیز دو. یہ طریقہ ہے. آپ دیکھیے کہ جو بانٹنے والے لوگ ہوتے تھے وہ خود ڈبو کر سوکھی روٹی پانی میں کھا لیا کرتے تھے اور انواع و اقسام سے وہ بچتے تھے. آج ہمارے نفس موٹے اس لیے ہو گئے کہ حرام خوری ہمارے اندر ہے, دو نمبری ہمارے اندر ہے, ظلم ہمارے اندر ہے. ان چیزوں کو ہم ترک کر دیں تو نفس خود بخود ہمارا ٹھیک ہونا بالکل بجا فرما رہے ہیں. اور وفا سے جب یہ پوچھا گیا کہ کس طرح اس درجے تک پہنچیں, ان کمالات تک پہنچیں, تو آپ نے یہی بیان فرمایا کہ نفس کی مذمت کرو, نفی کرو. اگر یہ کہے یہ کرنا ہے تو اس کو روک لو اس معاملے سے. یہ بہت بڑی بات ہے, عرفان کی بات ہے. مفتی صاحب نے گاہے بگاہے باتوں کے درمیان یہ بھی ایشورٹی اور کنفرمیشن لے لی کہ افطار کا اہتمام ہے. الحبیب ریسٹورنٹس کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے یہاں پہ افطار کا اہتمام کیا ہے. دل سے دعائیں نکلتی ہیں. علماء کرام بھی تشریف فرما ہوتے ہیں, پوری ٹیم, اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ بھی یقینی طور سے یہ ذہن بناتے ہیں کہ کھانے کی چیز ہے تو اچھی ہی ہوگی. آج سلسلہ جاری رکھیں گے, دعا کا بھی اہتمام ہوگا, آپ کا انتظار رہے گا. ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں, لوٹ کر آئیے گا. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان. أكبر الله أكبر, الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة,
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. پروردگار عالم ہمارے آج کے اس روزے کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے رمضان میں تلاوت کی گئی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو پروردگار عالم جو ہم نبی علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں، رات کو نماز تراویح ادا کرتے ہیں، نوافل کی ادائیگی ہوتی ہے، یا اللہ ان سب کو اپنی جناب میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما. یا اللہ عشرہ مغفرت ہے، مولا کریم ہم سب اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ تیری بارگاہ میں مغفرت کاملہ طلب کرتے ہیں، ہم سب کو مغفرت کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما. یا اللہ جملہ مسلمانوں کی حالت زار پر کرم فرما. یا اللہ بیماریوں کو ہم سے دور فرما. یا اللہ یہ جو کرونا کا مرض ہے اس وقت پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے، اور ہمارے پڑوسی ملک سمیت ہمارا اپنا ملک بھی اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے. یا اللہ اس کرونا کے مرض سے ہم سب کو نجات عطا فرما، جملہ ظاہری جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما. یا اللہ جی ٹی وی جو کوششیں اور کاوشیں کر رہا ہے، یا اللہ دین کے حوالے سے انہیں اپنی جناب میں قبول فرما. یا اللہ ہمارے محترم اویس ربانی صاحب، قبلہ مفتی شعیب مدنی صاحب اور ان کی پوری ٹیم، محبوب صاحب سمیت سب کو یا اللہ برکتیں عطا فرما، مالکان کو برکتیں عطا فرما، ان کے حق میں قبول فرما. افطار کا انتظام کرنے والوں کو اپنی جناب سے اجر کثیر عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرما. ونفوض امورنا الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. عرفان رمضان رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا